السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت زماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھی، یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور سوتیلی ماں سیدہ فاطمہ کے گھر آ چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے تمام سوتیلی ماں سے نہایت اچھا تعلقات تھے۔ سبھی کی آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی آپ سے بھی نہایت محبت و شفقت رکھتی تھیں، مگر خصوصیات سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے خاص لگاؤ اور تعلق تھا۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتی اور آپ کی شادی سے پہلے اور بعد میں آپ کی خاطر میں لگی رہتی۔ آپ کے درمیان باہم لگاؤ اور محبت و یگانت کا بہت سی مستند روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے لیے لونڈی کی درخواست لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر آپ کی ملاقات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ سیدنا حضرت عائشہ کو اپنے آنے کی وجہ بتائی اور بتایا کہ میں اپنے لیے ایک خادمہ کی درخواست لے کر حاضر ہوئی تھی، مگر ابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پس سیدہ واپس لوٹ گئیں، لیکن اپنی درخواست کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو اپنا وکیل مقرر فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ کی درخواست حضور تک پہنچ جائے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی وکالت بھی کریں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ پر کس قدر اعتماد و بھروسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ آپ ہی کے حق کے لیے بات کریں گی۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا، اے ام المومنین، یہ تو بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تھی۔ الغرض اس طریقے کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ جو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دل باہم صاف نہ تھے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، کیونکہ ان کی باہمی عداوت، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہ کسی بھی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ ناظرین، اب جو ہم روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے حوالے سے ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف آپ کے حضرت علی سے عقد پر خوشی کا اظہار کیا، بلکہ شادی کے اہتمام میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس محدثین نے کتب حدیث کی زینت بنایا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں، عقد کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں، ہم نے بطحی کے کنارے سے
نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس مکان میں بچھائی، پھر فرش تیار کیا گیا اور لپائی کی، پھر کھجوروں کی چھال میں نے اپنے ہاتھوں سے قوم کار یعنی روئی کی طرح نرم کر کے 2 تکیے تیار کیے اور شہارے اور منقے دعوت میں پیش کیے۔ پھر ہم نے لکڑی کی الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشق اور کپڑے ٹکائے جائیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ دوستو، شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان میں گئی تھی، اس میں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی اور چیزوں کا لین دین بھی رہتا تھا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ کا آل علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت و عقیدت بڑے تعلقات تھے جن میں باہم احسان و اکرام نمایاں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چڑیاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم وصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے حالت سجدے میں اونٹ کی اوجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے ہوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلند عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، امی جان میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیا تقوی ہے اور بہترین آرائی شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مسائب میں گزرا۔ مدارج النبوی میں ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو جب وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان
ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک جنت کا سیب دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اس سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں، اور فاطمہ کے لاب دہن سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت سے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی، ان کے چہرے پر نظر جمائی انہیں کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پزمدہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کے انداز میں فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان 10 بعثت نبوی کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفنایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی دکھ پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتی رہو گی؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جبکہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جٹلاتے رہے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھی۔ بعض علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لگتے جگر کا نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبریل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں اپنی زیرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بطریق 1 ذوالحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرد نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھیں، سامان سر باندھ تھے۔ ازواج رسول ناکہ کی آگے آگے تھے۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، سینے اور
بازو پر چھڑکا اور بارگاہ خدا میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جاں سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اس سے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چر دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ کرتی تھیں، لیکن نہ کبھی تیور پر بال آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فضا کے ساتھ کنیز جیسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمد کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر یہ سوال پیش فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مور ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر روضہ رسول پڑھ گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا لباس پہنا۔ بعد ازواج حضرت جعفر تیار حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساعت اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو تعین آواز میں دینا، اگر میں جواب دوں
تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈانپ لیا۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ آیا۔ جب اسما اس حجرہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما چکی ہیں۔ اسما گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہنچے، پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ حجرے میں ہے شہزادے۔ حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے ہوئے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولاد سعادت کو اسلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔